السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی نماز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا نام سنتے ہی دل میں ایک الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب پوری دنیا نیند میں ہوتی ہے، جب چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے، تب کچھ لوگ اپنی نیند چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آخر تہجد کون پڑھتا ہے؟ تہجد کب پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کیوں پڑھنی چاہیے؟ اور اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں پہلی بار تہجد شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے کس طرح شروعات کرنی چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالوں کے جواب آسان بھاشا میں سمجھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ تہجد کیا ہے؟ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تہجد آخر ہے کیا۔ تہجد رات میں پڑھی جانے والی نفل نماز ہے، یعنی یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہ بہت خوبصورت عبادت ہے۔ انسان رات میں سونے کے بعد اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ سوچئے، دن کے وقت ہمارے آس پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی کام میں ویست ہے، کوئی اپنے کاروبار میں، کوئی پڑھائی میں اور کوئی اپنے گھر کے کاموں میں۔ لیکن رات میں جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، تب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے اپنی بات کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی پریشانیاں بتاتا ہے اور اپنے رب سے رحمت مانگتا ہے۔ تہجد کون پڑھ سکتا ہے؟ اب سوال ہے کہ تہجد کون پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ مرد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی۔ جو مسلمان اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑا عالم ہو۔ اگر آپ ایک عام مسلمان ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے کبھی تہجد نہیں پڑھی تب بھی آج سے اس کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو رات میں اٹھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کب پڑھی جاتی ہے؟ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کا وقت کب ہوتا ہے۔ تہجد وہ وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے۔ لیکن تہجد کے لیے رات میں سو کر اٹھنا مشہور طریقہ ہے۔ رات کا آخری حصہ تہجد کے لیے بہت افضل وقت مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ رات میں الارم لگا کر اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخری رات میں اٹھنا اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ دوستو، ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے۔ رات کا وقت ہے، گھر میں سب لوگ سو رہے ہیں، چاروں طرف خاموشی ہے اور ایک انسان اپنے بستر سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس اس کا رب جانتا ہے کہ اس کا بندہ رات میں اٹھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ یہی تو تہجد کی خوبصورتی ہے۔ اب سب سے اہم سوال، تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ تہجد اس لیے پڑھیں کیونکہ ہم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے جڑا رہے۔ ہم اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دل کی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تہجد صرف اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے کہ ہماری کوئی ایک دعا قبول ہو جائے، بلکہ اسے اللہ کی رضا اور عبادت کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ تہجد میں کیا دعا کریں؟ تہجد کے بعد آپ اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں،
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے ایمان کے لیے دعا کریں، اپنے رب سے کہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میرے دل کو اپنی عبادت سے جوڑ دے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اور اپنی ہر جائز ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز اسی وقت اسی طرح ملے گی جیسے ہم نے مانگی ہے۔ اللہ ہمارے لیے ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تہجد کے لیے رات میں کیسے اٹھیں؟ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں لیکن رات میں نیند نہیں کھلتی، تو اس کے لیے کچھ آسان کوشش کر سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیت کریں کہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ الارم لگائیں۔ اگر پہلی بار نہیں اٹھ پائے تو مایوس مت ہوں، اگلی رات پھر کوشش کریں، پھر اس کے بعد بھی کوشش کریں۔ دھیرے دھیرے انسان کو رات میں اٹھنے کی عادت ہو سکتی ہے۔ اور سب سے ضروری بات، اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ کتنی رکعت پڑھیں؟ تہجد نفل نماز ہے اور اس کی رکعتوں کے بارے میں الگ الگ روایتیں میں ملتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ شروعات کر رہے ہیں تو کسی بھروسے مند عالم سے اپنے مسلک کے مطابق طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ نماز کو صرف زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خشوع اور دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر نیند نہ کھلے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے الارم لگایا، آپ نے نیت بھی کی لیکن نیند نہیں کھلی، تو خود کو مایوس مت کیجیے۔ اللہ سے معافی مانگیں اور اگلی رات پھر کوشش کیجیے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تہجد ہمیں سکھاتی ہے، تہجد ہمیں صرف نماز نہیں سکھاتی، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی جگہ چھوٹی نہیں، اللہ سے دعا کرنے کے لیے کوئی وقت بیکار نہیں، اور انسان چاہے کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، اسے اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب دنیا سے امید ٹوٹنے لگے تب بھی اللہ سے امید باقی رہنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات دل میں اتار لیجئے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کسی انسان سے نہیں کہہ پا رہے تو اسے اپنے رب کے سامنے رکھیے۔ رات میں اٹھیے، وضو کیجیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور پھر اپنے رب سے دعا کیجیے۔ اپنے آنسوؤں کو لوگوں سے چھپانا ضروری نہیں، لیکن اگر دل بھاری ہو تو اللہ کے سامنے رو کر دعا کرنا بھی انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آخری پیغام تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک تہجد پڑھنا شروع نہیں کیا ہے تو آج سے اس کی کوشش کیجیے۔ ایک دم سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، دھیرے دھیرے شروعات کیجیے، اپنے رب سے توفیق مانگیں اور اپنی عبادت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیے۔ ہو سکتا ہے جس رات آپ اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں، وہی رات آپ کی زندگی کے ایک نئی شروعات بن جائے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے، تہجد پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے اور ہمیں اپنے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کوئی انسان تہجد کی طرف آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔